ہر انسان میں، ہر بندے میں نا یہ تقریباً 4 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے تعمیر، ربط، خدمت اور جیت۔ کوئی بھی انسان سب سے پہلے جب تک اپنی تعمیر نہیں کرتا نا تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی تعمیر کرنی ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا نیگیٹو ہے، کیا پازیٹیو ہے، کیا وہ اچھا کر سکتا ہے، کیا وہ اچھا نہیں کر سکتا، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا خوبصورت نہیں ہے، وہ کتنا چالاک ہے، کتنا چالاک نہیں ہے۔ جب تک اس کو یہ چیزیں نہیں پتہ چلتی ہیں تب تک وہ کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری تعریف صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ آپ میں وہ چیز ہی نہیں ہے اور لوگ آپ کی تعریف کرتے جا رہے ہیں، تو وہ یقیناً تعریف بھی کوئی اگر کر رہا ہے نا وہ اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہے تعریف، وہ آپ کے لیے تعریف کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے تعریف کرے گا، کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی آپ سے کام ہوگا اور وہ آپ سے کوئی نہ کوئی کام نکلوا رہا ہوگا، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی چیزیں پتہ ہونی چاہیے، آپ کس طرف ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیگیٹو ہی ہیں، ان میں پازیٹیو چیز آ ہی نہیں سکتی کسی صورت بھی، وہ سوچیں گے بھی نیگیٹو، وہ پلان بھی نیگیٹو کریں گے، ان کی دوستیاں جو ہیں وہ بھی نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، ان کی زندگی میں کچھ پازیٹیو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ان سے بات کرو گے، آپ ان سے چیز کرو گے تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ہم لوگ تو جو کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی لوگ کرنے نہیں دیتے، ہمیں کچھ لوگ کرنے ہی نہیں دیتے، آپ کے گھر والے آپ کو نہیں کرنے دیں گے، آپ کو وہ لوگ نہیں تو ظاہر ہے وہ نہیں کرنے دیں گے کبھی بھی، کیونکہ آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو۔ آپ کو وہ بچانا چاہ رہے ہیں، آپ کو وہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اور ایک ہی بندہ شروع سے لے کے اینڈ تک غلط کام کرتا رہے تو وہ اس کے اندر رچ بس جاتی ہے وہ چیزیں کہ ہاں یہ میں تو صحیح کر رہا ہوں، میں تو ساری زندگی ایسا کرتا رہا ہوں، میرے ساتھ تو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ کبھی نہ کبھی اس کو نقصان ہوتا ہے، اور ایسا نقصان ہوتا ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی کبھی انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کا کوئی کفارہ، کوئی معافی نہیں ہے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے آپ پہ سختی کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی پیار سے نہیں مانیں گے، ایسے لوگ کبھی آپ کی بات آرام سے سکون سے نہیں مانیں گے۔ آپ کو تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، ان کو تھوڑا سا سختی کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیز ہوئی۔ اور وہ تب تک نہیں سمجھیں گے جب تک ان کے اوپر کوئی ایسا ان کا نقصان نہ ہو یا ایسی ان کو سزا نہ ہوئی ہو جس سے ان کو سبق حاصل ہو۔ ادروائز وہ پتھر لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتھر لوگ کہا جاتا ہے، وہ اپنی ہی چیزوں پہ چلتے رہتے ہیں۔ تعمیر سب سے پہلے انسان میں بہت ضروری ہے۔ آپ جو غلطی کر رہے ہیں، آپ اس کو پہ ندامت آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ پہلے تو وہ جو غلطی کی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں آپ کہ ہاں یہ میں نے غلطی کی ہے، یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں کروں گی، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو وہ جو بھی چیز آپ غلطی کرتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں، اپنی تعمیر کریں۔ آپ نے دن میں کیا کیا، آپ نے دن میں کتنے کے کام کیے، کتنے اچھے کام کیے۔ وہ بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ گولز آپ کے ہونے چاہیے، ایئر، سال کا، منتھ کا، دن کا، گھنٹے کا، آپ کے گولز ہونے چاہیے، آپ کی چیزیں ہونے، آپ کو خود ہی فلٹر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کا مین چیز تعمیر ہے۔ جب تک آپ کی تعمیر نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ خود ہی ٹیڑھے ہیں، آپ باقی کام کیا کریں گے؟ آپ کی سوچ ہی ٹیڑھی ہے، آپ خود بھی ٹیڑھے ہیں، آپ کو ٹیڑھے لوگ ہی ملیں گے۔ آپ 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں۔ جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے نا، جو آپ کے دوست، رشتہ دار، جو لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے جن کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، آپ ان کے ایوریج ہوتے ہیں۔ تو آپ کی پرسنالٹی، آپ کی چیزیں ان لوگوں سے آپ جذب کرتے ہو۔ تو آپ پازیٹیو لوگوں سے کرو گے تو پازیٹیو، آپ نیگیٹو لوگوں سے کرو گے تو نیگیٹو۔ فوکس بہت ضروری ہوتا ہے اس میں، تعمیر میں، گول میں، ڈریمز میں، آپ کا کانفیڈنس، یہ ساری چیزیں فوکس پہ بیس کرتی ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے ایک ریسرچ کی تو اس نے دنیا کے امیر ترین آدمیوں سے ایک سوال پوچھا، کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان سب کا مزے کی بات ہے ایک ہی آنسر تھا، وہ تھا فوکس ہونا۔
جب آپ کے مائنڈ میں 150 چیزیں چل رہی ہوں گی، آپ ادھر بھی کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں، نیگیٹو بھی چل رہا ہے، پلاننگز چل رہی ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، آپ کبھی پازیٹیو کام کر ہی نہیں سکتے۔ جو مرضی کر لیں آپ لوگوں کے ساتھ، کبھی بھی آپ پازیٹیو کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا فوکس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ الٹے سیدھے خواب دیکھنا شروع کر دو اور آپ کہو کہ میرا وہ فوکس ہے، آپ کی چیزیں ہی الٹی ہوں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، کیونکہ آپ کی شروعات ہی نیگیٹو ہے۔ سو فوکس ہونا آپ کا بہت ضروری ہے، اچھے خواب دیکھنا بہت ضروری ہے، اچھے گولز ہونا بہت ضروری ہے۔ تعمیر میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سے کسی کو فائدہ ہو، آپ سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلط بندہ بھی ہے تو آپ اس کی کیوں برائیاں کر رہے ہو، آپ اس کی کیوں چیزیں کر رہے ہو، نفرت کیوں کر رہے ہو اس سے؟ اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مل کے تو آپ بھی برائیاں شروع کر دو۔ تو سوسائٹی آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، آپ کی سوسائٹی، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کا مائنڈ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاسٹ میں جو کچھ ہوا وہ بھول جائیں۔ جو لوگ پاسٹ کی ذہنیت رکھتے ہیں یا پاسٹ کے ساتھ چلتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، وہ خود بھی مرتے ہیں، لوگوں کو بھی مارتے رہتے ہیں۔ جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی ڈوبتے ہیں، باقیوں کو بھی لے کے ڈوب جاتے ہیں، اور پھر وہ اس پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں جس سے وہ کبھی واپس ہی نہیں آ سکتے۔ سو آپ کی اپنی تعمیر، آپ کیا غلط ہو، آپ کیا غلطیاں کرتے ہو، آپ اپنے ساتھ ڈسکشن کرو، اپنی تعمیر کرو کہ میں نے یہ غلطیاں کی، میں ساری زندگی یہ غلطیاں کرتی رہی، میں ساری زندگی یہ اچھے کام کرتی رہی۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے تعمیر اپنی کریں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اپنی عادتیں چینج کریں، اپنی جو بری چیزیں ہیں ان کو چینج کریں، لوگوں کے لیے جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ ربط مضبوط کریں، تو آپ کی تعمیر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو خود پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا، پھر اللہ پاک بھی اس میں برکت ڈالتا ہے۔ سو آپ کی اپنی تعمیر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے رابطہ۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ، ایک برے لوگوں کے ساتھ رابطہ۔ سو آپ ربط اپنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ رکھیں، کسی پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ کبھی بھی آپ کو بغیر کسی فائدے کے کوئی بھی چیز نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ وہ ہمیشہ آپ کو وہ شو کروائیں گے کہ یہ آپ کا فائدہ ہے، لیکن ایکچولی وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، پپٹ بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو، اور آپ ان کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہوتے ہو، لیکن آپ یہ شو کر رہے ہوتے ہو کہ نہیں یہ میری انگلیوں پہ ناچ رہا ہے۔ تو آپ کا مائنڈ کیچ کرتے ہیں لوگ، آپ کے مائنڈ سے آپ کو کیپچر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ میں تو اتنی صلاحیت یا اتنی وہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ میں اتنی صلاحیت اور اتنی چیز ہو تو آپ اچھے لوگوں میں نہ بیٹھیں اور آپ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کریں، جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے آپ اس پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ سو ربط، اپنوں کے ساتھ ربط بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ اپنی تعمیر کر لیتے ہیں پھر اپنوں کے ساتھ اچھا برا کوئی بھی چیز آپ سے ہو جاتی ہے، آپ فوری طور پہ اپنے کو بتا دیں، جو آپ کا قریبی ہے اس کو فوری طور پہ بتائیں، تاکہ وہ اس ٹائم آپ کی اصلاح کر سکے، اس ٹائم آپ کو بتا سکے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اگر وہ کہیں آپ غلط ہوتے ہو، کہیں وہ ڈانٹتا ہے تو وہ اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اچھا ہی گائیڈ کر رہا ہوگا آپ کو۔ لیکن اپنے اور پرائے کی پہچان کریں۔ سو تعمیر کے بعد ربط بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ کا ربط قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی چیزیں سدھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھی چیزوں کا آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، بری چیزوں کا آپ کا فلٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو گائیڈ لائن مل رہی ہوتی ہے، آپ کو کوئی بندہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کوئی بندہ اگر آپ کو گائیڈ کر رہا ہو، ادروائز ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے یوز کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تیسرا ہے خدمت۔ جب آپ اپنوں کی خدمت کرنا شروع کریں گے، لوگوں کی خدمت کرنا شروع کریں گے، لوگوں سے پیار سے بات کرنا شروع کریں گے، آپ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں رستے میں جاتے جاتے کیلے کا چھلکا آپ وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے، یہ بھی خدمت ہے۔ سو خدمت، جب آپ تعمیر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ربط بڑھا رہے ہیں پھر آپ خدمت کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کا کتنا اچھا لوگوں پہ امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا، کتنا بہتر آپ فیل کرنا شروع کر دیں گے کہ کیا یہ بندہ ہے یار، کیا یہ چیز ہے۔ کبھی آپ ایسا بھی کام کریں، میں نے بہت سارے آفیسز ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آدھا کھانا بچا دیتے ہیں کہ ان کا آفس بوائے کھا لے، یہ بھی خدمت ہے۔ ان کا آفس بوائے جو ہے وہ مطلب کتنا خوش ہوتا ہوگا اس چیز سے۔
تو خدمت یہ کوئی نوکرانی بننا نہیں ہوتا، خدمت یہ کوئی نوکر بننا نہیں ہوتا، خدمت یہ کوئی نیچا ہونا نہیں ہوتا، خدمت ایک بہت بڑا کام ہے۔ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کا رتبہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگلے کی ذہن میں آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ہمت دیتا ہے۔ ہمارے تو اسلام میں ہے یہ چیز۔ اس کے بعد جا کے آپ جیت پہ آتے ہیں، پھر آپ کو جیت حاصل ہوتی ہے، آپ کے مقصد کی، آپ کے گولز کی، آپ کے خواب، آپ کے ڈریمز، یہ تب ہوتی ہیں۔ یہ 4 سیڑھیاں: تعمیر، ربط، خدمت، جیت۔ ایک دفعہ محمد علی باکسر تھے بہت بڑے، تو ان کا مقابلہ تھا، اس پہ بہت زیادہ پیسے لگے ہوئے تھے۔ تو محمد علی جیسے ہی اپنے رنگ میں انٹر ہوئے، جو ان کے مقابلے کا بندہ تھا اس کے ساتھ میچ جیسے سٹارٹ ہوا، محمد علی نے ایک پنچ مارا اور وہ بندہ گر گیا اور محمد علی میچ جیت گیا۔ محمد علی جیسے ہی باہر رنگ سے نکلے تو کسی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیسا لگا کہ آپ نے ایک پنچ میں اتنے پیسے جیت لیے، اتنی بڑی اماؤنٹ جیتی صرف ایک پنچ پہ؟ تو محمد علی کا آگے سے جواب تھا کہ اس ایک پنچ کے لیے میں نے 30 سال محنت کی۔ یہ ایک پنچ نہیں، یہ 30 سال کی محنت ہے، کیونکہ وہ فوکس رہا اپنی ٹریننگ پہ، اپنی ایفرٹ پہ۔ دنیا کا کوئی بھی کامیاب ترین آدمی ایسا نہیں ہے جو بغیر محنت کے آگے بڑھا ہو، بغیر فوکس کے آگے بڑھا ہو۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ وہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہا ہو اور وہ بڑا ہو۔ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ آپ کس کے لیے کرنا چاہتے ہو، یہ آپ کا بہت سٹرونگ ویژن ہونا چاہیے۔ پھر آپ ایک گول سیٹ کرو کہ ہاں یہ چیز ہے۔ خواب دیکھو، خواب وہ دیکھو جو پازیٹیو ہوں۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے خوابوں کے پیچھے جائیں، تو لوگ برے خوابوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نئی سائنس آ گئی ہمارے معاشرے میں۔ آپ کا جو خواب ہے وہ آپ کا بہت کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا گول بہت کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا فوکس بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ ویژن بنا لو نا۔ میرا ویژن یہ ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے، اور میں نے یہ کام کرنا ہے، اور میں نے اللہ کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ کے کام میں برکت پڑ جائے، آپ کے کام اچھی طرح ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن فوکس رہیں، یہ نہیں کہ آدھا کام ادھر، آدھا کام ادھر، آدھا کام ادھر۔ ایک کام ہوا نہیں، اس کو چھوڑ دیا، دوسرا کام پکڑ لیا، دوسرا ہوا نہیں، نیا پلان بن گیا، نئی چیزیں بن گئیں، اور خواب دیکھنا شروع، فینٹاسائز کرنا شروع کر دیا۔ لوگ ایسے بھی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اڑنے لگی ہوں، میں اڑنے لگا ہوں، میں یہ کر دوں گی، میں یہ کر دوں گا۔ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو خواب بھی صحیح نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے فوکس بھی عجیب ہیں، ہماری چیزیں بھی عجیب ہیں۔ تو آپ کو پہلے تو خود آپ کا مائنڈ آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ بھائی آپ انسانوں میں ہو، آپ شیطانوں میں ہو، آپ فرشتوں میں ہو، آپ ہو کیا؟ اشرف المخلوقات ہیں ہم لوگ، ساری مخلوقوں سے افضل ہیں ہم لوگ۔ یہ بات یہاں کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو افضل کیسے ہیں؟ برائیاں کر کے؟ کبھی بھی نہیں۔ لوگوں کو نیچا گرا کے؟ کبھی بھی نہیں۔ لوگوں کی ہر وقت کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنا، لوگوں سے جلنا، لوگوں سے حسد کرنا، کبھی بھی نہیں آپ کامیاب ہو سکتے۔ آپ ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ وہ میرے سے زیادہ ہے، وہ میرے سے یہ ہے، میں نے اس سے زیادہ آپ کی اپنی کیا پرسنالٹی ہے؟ آپ کی خود کی کیا ہے؟ آپ ایسا کیا ہے آپ کی اندر جس سے آپ بڑھ سکتے ہو، جس سے لوگوں میں آپ لوگوں کو جلانے کے لیے بڑھتے ہو، آپ لوگوں کو حسد کروانے کے لیے بڑھتے ہو۔ آپ اس لیے نہیں بڑھتے کہ میں ترقی کر جاؤں گا، میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ آپ تو لوگوں کے لیے سارے کام کر رہے ہو، تو کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہو؟ تو جو آپ کو اللہ نے دیا اس پہ خوش رہیں، اس کا شکر ادا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ شکر کرو جو ملا ہوا ہے، اور جو تم سے ہوا اس پہ گناہ کی معافی مانگو۔ دو چیز کرو، الحمد کرو اور استغفار کرو۔ یہ جب تک آپ دو چیزیں اپنے ذہن میں آپ بٹھا لو گے، آپ کی لائف کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ اور آپ چوری چھپے کوئی کام کرتے ہو نا، تو وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. گناہ وہاں جا کے کرو جہاں پہ اللہ نہیں دیکھ رہا. چلو ٹھیک ہے ایسے کر لو. آپ خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہو نا, وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہو. تو نیتیں تو صاف کر لو کم از کم. جب آپ کی نیتیں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کا فوکس اچھا ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے گول کلیئر ہوگا, آپ اچھے خواب دیکھنا شروع کر دو گے, تو آپ کی ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. نیگیٹو پیپل دنیا کے ہر زہر کا علاج ہے, لیکن آپ کے کان میں ڈالا ہوا زہر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا. کوئی بندہ کسی کے کان میں نیگیٹو بات کر دے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ آپ کے دماغ میں ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں سے نکلتے نہیں. شیطان اس میں بڑا آپ کو پیمپر کر کے رکھتا ہے اس بات کو. ہمیشہ وہ آپ کے دماغ میں گھومتی رہے گی کبھی نہ کبھی. تو کان کا زہر جو ہے نا وہ نہ ڈالنے دیں. آپ کتنے کے بے بس انسان ہیں کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے آپ کے کان میں آ کے کوئی بھی نیگیٹو بات کر دیتا ہے, آپ اس کی بات مان لیتے ہیں. کوئی بھی آ کے آپ کی فیملی کی برائی کر دیتا ہے, آپ مان لیتے ہیں. کوئی آپ کی کولیگز کی برائی کر دیتا ہے, آپ مان لیتے ہیں. ہمارے سوسائٹی میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے. آفیسز میں کولیگز کی برائی ہو رہی ہے, گھروں میں ایک دوسرے کی رشتہ داروں کی برائیاں ہو رہی ہیں. بس یہ سسٹم ہمارا چل رہا ہے, اسی طرح چل رہا ہے. اللہ ہی چلا رہا ہے یہ سسٹم. تو آپ خود اتنا مینٹلی اسٹرانگ ہوں, اتنا مینٹلی اسٹرانگ ہوں اور اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ کسی بندے کی تو ضرورت ہی نہ ہو آپ کی طرف غلط نظر رکھنے کی, غلط سوچنے کی. آپ کی پرسنالٹی, آپ کی چیزیں اتنی گرومڈ ہونی چاہیے کہ کسی بندے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں سب کچھ الٹا چل رہا. سو آپ کا کانفیڈنس پازیٹیو وے میں. جب بھی آپ اندر سے غلط ہوں گے نا, آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوگا. یہ بات لکھ لیں آپ. جب بھی آپ اندر سے چور ہوں گے, آپ کا کانفیڈنس زیرو ہوگا اور آپ کو طرح طرح کے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ سمجھیں نا آپ کو طرح طرح کے لوگ ملنا شروع ہوئے ہیں, آپ سمجھیں کہ آپ بالکل اینڈ پہ ہیں, وہاں فوری طور پہ توبہ کریں اور اپنے آپ کو وہ چیز کریں. سو فوکس بہت امپورٹنٹ ہے, گول سیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اچھے خواب دیکھنا اور ان کے پیچھے لگ جانا. جب آپ اچھے خواب دیکھیں گے, آپ پھر گول سیٹ کریں گے, گول کے بعد آپ اس پہ فوکس کر جائیں, مر جائیں اس چیز کے لیے. نوازالدین صدیقی ایک انڈین ایکٹر ہے, اس نے 15 سال تک چھوٹے چھوٹے رولز کیے. وہ بھوکا رہا, لوگوں نے اس کو بڑی گالیاں, بڑی بری چیزیں کہیں لوگوں نے اس کو, لیکن اس کا فوکس نہیں ہٹا. لوگوں نے بڑا اس کو فیملی کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں, لیکن فوکس نہیں ہٹا. اور آج وہ بہت بڑا سپر سٹار ہے. صرف فوکس. ارد گرد نیگیٹو سوچنے سے, نیگیٹو لینے سے یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. آپ اپنے لائن پہ رہیں, سیدھا لائن پہ رہیں, نیگیٹو لوگوں سے بچیں. جب کوئی بندہ آپ کی برائی کسی کے سامنے کر رہا ہوتا ہے نا, یا آپ سے کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے, سمجھیں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ آپ سے کر رہا ہے نا کسی کی برائی, تو آپ کی برائی بھی وہ کسی سے کر رہا ہوگا. یہ لکھی ہوئی بات ہے. جو آپ اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو دھوکہ آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دے گا, اور آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا, اور آپ کے ساتھ 2 ٹائم ایکسٹرا ہوگا دھوکہ. تو دھوکہ, جھوٹ, یہ ساری چیزیں آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. کسی پینٹر سے پوچھا کہ اس نے نا 3 پینٹنگز بنائی ہوئی تھی کہ میری ان میں سے سب سے بہترین پینٹنگ کون سی ہے. تو ساروں نے آ کے کہا کہ جی آپ کی یہ والی پینٹنگ اے بہت خوبصورت ہے, کسی نے کہا پینٹنگ بی بہت خوبصورت ہے, کسی نے کہا پینٹنگ 3 بڑی خوبصورت ہے. تو پینٹر سے جب سوال کیا گیا, کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں آپ کی پینٹنگ کون سب سے بہتر ہے, اس نے کہا مائی نیکسٹ ون. اس نے کہا جو یہ بنی ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی بہترین نہیں ہے, کوئی بھی اچھی نہیں ہے, میں جو اگلی بناؤں گا وہ سب سے بہترین ہوگی. تو آپ اس کا پیشن اور اس کا فوکس چیک کر رہے ہیں کہ وہ اپنی چیز سے سیٹسفائی ہے ہی نہیں. اور ہم لوگ یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام کر لیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری تعریفیں کریں, ہم نے تو بہت بڑا تیر مار لیا, ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر لیا. اور اس کی ایک پینٹنگ پتہ نہیں کتنی اماؤنٹ کی بکتی ہوتی تھی. خوشی جو ہے نا وہ صرف 24 گھنٹے کی ہوتی ہے, اور غم بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لیں. یہاں پہ لوگ ایسے ہیں جو ایک آدھ کام سال میں اچھا کر لیں, وہ پورا سال وہ اچھا کام چلتا ہے,
اور جو وہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں پورے سال وہ اس کی گنتی نہیں ہوتی. خوشی اور غم 24 گھنٹے کا، پچھتاوا ساری زندگی کا. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے اتنی بڑی غلطی کی، آپ اس پہ پچھتائیں گے، آپ اس پہ ندامت آپ کو ہونی چاہیے، اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے. آپ جس سے آپ نے دھوکہ کیا اس کو آپ اس سے معافی کے لیے آپ اپنی جان لگا دیں. وہ معاف کرتا ہے نہیں کرتا، وہ تو آپ نے جو بویا ہے وہ تو آپ نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، فوکس رکھیں، اپنے آپ کی تعمیر کریں. اپنی تعمیر کرتے رہیں نا، روز اپنی تعمیر کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے. جو آپ نے ابھی تک کی لائف گزاری ہے آپ نے کیا کیا ہے. تو وہ جو پیچھے گزرا ہے اس کا بھی تو کچھ کرنا ہی ہے نا، کہ وہ آپ کے ساتھ ہی چلتا رہے گا. آپ آگے نئی چیزیں کرتے رہیں، اور پیچھے جو آپ نے برے کام کیے ہیں، وہ چیزیں کی ہیں، ان کی بھی معافی کے لیے کچھ کریں نا. لیکن ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں کہ اس دفعہ ہم اگر بچ گئے، اس دفعہ اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا تو ہم آگے اللہ نہیں بچائیں گے. آگے اللہ پاک ہمیں میں بھی موت آ جائے اور ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے ٹائم بھی نہ ملے ہمیں. اپنے اور جتنے آپ کا دن ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کب آپ زندہ ہیں، کب تک آپ نے جینا ہے، کب تک آپ نے مرنا ہے. میں بھی آپ 100 سال تک جی سکتے ہیں، میں بھی آپ اگلے لمحے چلے جائیں. تو آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ نے آگے لے کے جانا ہے؟ یہ تو وقتی چیز ہے یہ دنیا. یہاں پہ آپ کے پاس ٹوٹل 30 سال ہیں. آپ نے کیا گول بنایا ہوا ہے؟ نیگیٹو پیپلز، برائیاں، حسد، جیلسی، لوگوں کو لڑوانا. یہ آپ نے 30 سال کے لیے پلان بنایا ہوا. یہ آپ کا گول تھا، یہ آپ کا مشن تھا، یہ آپ کا ویژن تھا. اپنا ویژن جو آپ کے پاس رہ گئے ہیں، 20-30 سال رہ گئے ہیں، 15 سال رہ گئے ہیں، پتہ نہیں آپ کتنے نیک ہیں یا کتنے گناہ گار ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس کے لیے کریں، اپنوں کے لیے کریں، تاکہ آپ کل کو جاتے ہیں اس دنیا سے تو کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا تو ہو. کوئی یہ تو کہہ سکے کہ وہ بندہ بہت اچھا تھا یار، آؤ یار چلتے چلتے فاتحہ پڑھ لیں یار. ایسا کیا کیا آپ نے؟ آپ نے ساری دنیا کے ساتھ برائیاں ہی کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، حسد کیا ہے، جیلسی کیا ہے، ہر ایک سے لڑنا ہی ہے، ہر وقت مائنڈ میں نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹو پیپل، آپ کی 80% لائف نیگیٹو پیپلز کے ساتھ ہے. تو آپ اپنے آپ کو چینج کریں. اور میں غلط ہو سکتا ہوں، میں بھی آپ کی 80% پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہے. اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو اپنی تعمیر کریں. اور اللہ نے اگر آپ کو چانس دیا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اونچی آواز سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. انرجی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی کہ صبح اس نے آپ کو جگایا تو ہے.